آج آپ کو مزے کی ایک اور بات بتا دوں، یہ جتنے بھی زیادہ تر آج کل ٹوٹکے یا یہ جو ساری چیزیں عام بنی ہوئی ہیں آپ ہماری لائف میں، وہ ساری وہ ہیں جو جنوں کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو ختم کرنے کی نہیں۔ لہسن کیا ضروری ہے خون کا فلو بڑھانے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ جی لہسن کھانے سے آپ کا خون کا فلو بہت ہے. ہاں، کیونکہ فرشتہ نیڑے نہیں آئے گا، مسجد میں آپ نہیں داخل ہو سکتے کہ منہ سے آپ کی اسمیل آتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ آپ مسجد میں جائیں گے، ایک میں نے ابو داؤد کی، میرا خیال ہے، اب مجھے ایگزیکٹ اللہ معاف کرے، روایت تھی کہ جب آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ منہ پہ منہ رکھ دیتا ہے آپ کے آگے، وہ اس کلام کو کھاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے لہسن بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، اس کے لیے شاید پھر جو بھی موٹا بندہ ہے، چلیں آج اور بھی لے لیں، پھر آج آپ نے کھول ہی دیا، چھیڑتے جائیں گے تو اور ہی کچھ نکلتا جائے گا۔ ہر موٹا بندہ ہانٹیڈ ہے، میری تھیوری کے مطابق بھرا ہوا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ اس کے اندر رش لگا ہوا ہے۔ وہ بھی یہ دعائے کعب شروع کر دے، وہ 40 دن 70 دن اس کو انتہا کر دے، نمک سے نہانا شروع کر دے، مطلب ایک مٹھ نمک بالٹی میں ڈالے، نہائے، اور اسی طریقے سے زیتون کا تیل کا استعمال کریں آپ۔ یہ اب پیکج سارے بیماروں کے لیے ہے، جو آپ کے جادو کے ہیں، جو آپ کے ڈپریشن کے، یہ سب پیکج ایک ہی ہے، کیونکہ ہر چیز کی ریزن یہاں سے ہے، یہ یہاں۔ ہاں، اسی میدے کے مریض سے پوچھئے گا کہ بھئی تمہاری میموری کیسی ہے، وہ کہے گا جی مجھے راستے یاد نہیں رہتے، بھول جاتا ہوں۔ چیزیں دماغ سے نکل جاتی ہیں. ہاں جی، تو بھائی ہوا تو تمہارے میدے کو کچھ ہے، تو تمہارے دماغ کو کیا ہوا ہے؟ میڈیکلی یہ بھائی اتنے سائنسدان نہ بنے، کچھ نہیں پتہ ان کو، میڈیسن بیچنے کے مافیاز ہیں، نتھنگ ایلس۔ ورنہ کیور کر دیں نا رائزک دے کے، بس دوبارہ کیوں چاہیے؟ 14 دن کھائی بس ٹھیک، میدا ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ ایلپ کھا رہے تھے، مہینہ ہو گیا جی، 3 مہینے ابھی ڈپریشن کے پیشنٹ کو شروع ہوگی اثر، پھر 3 مہینے چھوڑنے میں لگیں گے۔ میں کہتا ہوں 14 دن کی کہانی ہے۔ لگی ہوئی دوائی کہاں چھوٹتی ہے، کہاں چھوٹتی ہے. 14 دن سر، میدے کے مریض اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ میدے کے نہیں ہیں، جس کو تو سکین کرا کے دیکھے کہ سوراخ ہو گیا ہے نا، اس کے اندر ہول ہوا ہے کوئی اوجری کے اندر، وہ تو ٹھیک ہے، وہ جینون میدے کا مریض ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ میدے کے مریض نہیں ہیں، ڈپریشن کے نہیں ہیں، اس کے پیچھے چلے جائیں۔ گناہ کون سے کیے ہیں یاد کریں، بڑے گناہ کیے ہیں، وارداتیں جو ڈالی ہیں ان سے معافی مانگیں، زیرو پہ جائیں اپنے۔ افیئرز تھے، معافی مانگیں، وعدے کر کے مکر گئے، شادیاں کہیں اور کر لی، معافی مانگیں۔ کوئی افیئر چلائے، ایکسٹرا میریٹل افیئر چلائے، معافی مانگیں۔ سب سے پہلے تو گناہ، کسی کا بھی دل دکھایا، کسی کی بد دعا سے بچیں. بالکل، پلس کسی نے تعویذ کیے، جادو کیے، یا آپ نے کبھی کیے، ماشاءاللہ حلال کام کے لیے جی جائز تعویذ، بھئی تعویذ تو لینا ہی غلط ہے، کیوں جائز ناجائز کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ اپنی ذات کی خاطر، پیورلی فار یور سیفٹی اینڈ فار یور کیور، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے جو لیتا ہوں نا کہ جی میں میرے ساتھ محبت ہو جائے، میرے ساتھ یہ ہو جائے، وہ بھی، ہم محبوب، کوئی بھی، میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، شوہر رام ہو جائے، بیوی رام ہو جائے، رشتے کے لیے ہاں کر دیں، اب ہے تو جائز کام ہی نا، ٹھیک ہے، لیکن سر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے نتائج میں بھی مسالہ وہ زیادہ ڈال دیتے ہیں دوسرے والے، تاکہ آپ، کسی بھی چیز کا الٹا کام پڑ سکتا ہے. نہیں، وہ الٹا اس لیے ہے جناب کہ اتنے کو روحانی، اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا، میں آپ کو انفلوئنس کرنے کا کیسے حق رکھتا ہوں بتائیں؟ میں دعا تو مانگ کے دلوں کو پھروا سکتا ہوں کہ وہ پھیرے، لیکن یہ جو تعویذ کے ذریعے پھر انہوں نے مسالے رکھے ہوتے ہیں تیز، وہ خود ہی آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی موٹا بندہ ہے، اسامی اچھی ہے، اس کو کام چاہیے، وہ جادو کالے والا کر کے آپ کو تعویذ پکڑا دیتے ہیں، یہ لو بھائی۔ اب آپ بتائیں جس نے جادو کیا اور کروایا وہ ختم کہانی، اب شیطان کے زیر اثر آ گیا یہ بندہ بھی، اب یہ بھی ہانٹیڈ ہے جس نے یوں کروایا، اب جس پے کیا وہ غریب بھی ہانٹیڈ ہے۔ اسی طریقے سے ننگے سر پھر رہے ہیں رات کو، رات آپ نے، اچھا یہ جنوں کا ٹائم ہے، اسی ٹائم ہمارے بازار کھل رہے ہیں، دن کو ہم سو کے گزار رہے ہیں، راتوں کو پھر رہے ہیں، مغرب کے ٹائم پہ خاص طور. ہاں تو یہ جتنے بھی سارے ہیں ہم سب جن زدہ ہیں، شیطان زدہ ہیں۔ اللہ کا بندہ بھلا کیوں، وہ اتنے تہجد پڑھنی سوئے گا،
ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی ہم راتوں کو جاگنے کے، ہم تو جی راتوں کے شہزادے ہیں. اور بھئی آپ شہزادے نہیں ہیں، جن آپ کو چمٹے ہوئے ہیں وہ آپ کو راتوں کو ہی لے کے پھرتے ہیں. آپ یہ جو اتنا کھاتے ہیں آپ کی اتنا صحیح ہے. یہ کوئی بہت بڑی مطلب کوئی بالٹی ہے آپ کی کیا، یا یہ کیا ہے میدا پائے پہ ایک کھائی جا رہے ہیں. آپ نہیں کھا رہے، بسم اللہ نہیں پڑی، وہ کھائی جا رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ اس بات کو جتنا بھی ہم کھولتے چلے جائیں، گھوم پھر کے کہانی اتنی سی ہے کہ اس ٹائم کے آپ کی ہماری زندگیوں کے سب سے بڑے مسائل صحت کے ہوں. ہاں جی شادیاں نہیں ہو رہی، چمٹ گئے ہیں، ننگے ڈائی کر کے تم باہر پھر رہی تھی. کینسر کے مریض کے آپ کو پتہ ہے کہ بال کیوں گنجے کر دیتے ہیں؟ کیونکہ بالوں سے لٹکتے ہیں، روایتوں میں ہماری ہے. ان کو نہیں پتہ گوروں کو، ان کو بس یہ پتہ کہ ان بالوں سے کچھ ہوتا ہے، اس کو گنجا ہی کر دو. ٹھیک ہے. اب ہمارے تو انہوں نے کہا تھا کہ سر کور کر کے رکھو. آپ کا میرا عورت کا برابر ہے، یہ نہیں کہ میرا جائز ہے اور اس کا ناجائز ہے، دونوں کے لیے ضروری ہے ہیڈ کور. کون سی دنیا کا پرانا کلچر اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں مرد کا سر ننگا تھا؟ گوروں کے پرانے برٹش دیکھیں، افغانی دیکھیں، ایرانی دیکھیں. یا گنجے ہیں وہ لامے، وہ دلائی لامے اور وہ سارے. یا بال نہیں ہوں گے، اچھا حج پہ بھی ٹوپی نہیں لیتے آپ، لیکن پھر بال بھی نہیں ہوتے. سمجھ دیں، بالوں کا کنیکشن انہی کے لٹکنے کے ساتھ ہے. شیاطین لٹکتے ہیں، اور جب ماشاءاللہ بہت اچھے مہنگے ڈائی 30,000 کی اسٹریٹننگ کر کے، وہ تو پھر ویسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ کمال قدرت، تو وہ اور لٹکتے ہیں. اب واش روم میں تو اتار کے ہی جانا ہے دوپٹہ، لو جانا ان کے ہیڈ کوارٹر میں اور اتار کے جانا ہے. سائنس ہی اور ہیں بھائی. الٹا خواتین کو چاہیے کہ جب واش روم میں جائیں پہلے تو دعا کے بغیر انٹر نہ ہوں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پوری دنیا کائنات اور ان کے لیے فرشتے وہ دعائیں پڑھ کے جائیں. آپ ہم ایسی منہ اٹھا کے جائیں تو پھر آپ ہم پھر موج کریں. سر کور ہونا چاہیے واش روم میں بھی. نہاتے وقت ان کور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پانی اور آگ ہے، پانی تو خود ان کو بھگاتا ہے، تو لیکن سر کور کر کے جائیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کریں کہ مطلب واش روم میں تو خواتین خصوصی طور پہ، مرد خواتین پہلے تو یہ ہے کہ دعائیں پڑھ کے جائیں. اور اس میں اب آ جائیں کہ اسٹمک کے لیے ایک ریمڈی یہ ہے کہ دوسری بات خوشبو کا استعمال زندگیوں میں لائیں. بہترین. نہیں سر درد کرتا ہے، سر بھاری ہوتا ہے تو وضو کر کے کریں. شروع میں تو موت پڑے گی جو ہانٹیڈ ہے، وضو کر کے کریں. دوسرا یہ کریں کہ اپنے جو سمجھ لیں کہ معدے کے لیے ایک ٹانک بنا لیں، میتھرے اور سبز الائچی، ان کا ہم وزن لے کے اس کو رکھ لیں. اس کو صبح شام چمچ چمچ لینا شروع کریں تاکہ یہ جو اندر والی پہلی بلائیں ایگزسٹ کر رہی ہیں خوشبو سے، ان کو موت پڑے گی. یا کچھ نہیں بھی منیمم کر سکتے تو الائچی منہ میں رکھیں. سر وہ کیا تھا کہ خوشبو لگائیں تو وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خوشبو سے بھاگیں گی. بس میں نے آپ کو کہا نا ساری مارکیٹ میں وہ باتیں ہیں جو ان کو فائدہ دینے کی ہیں، وہ بنائی گئی ہیں. نمک سے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو موت پڑتی ہے، اس لیے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہوا تو نمک بند کرو جی. حالانکہ نمک سے نہاؤ، نمک کو کرو، یہ دعائیں کا پڑھے نا، بلڈ پریشر ہائی، بلڈ پریشر بڑا، 14 دن یہ کریں، صبح 70 بار صبح شام، اور پھر نمک کھا کے دیکھیں، پھر بڑھے تو مجھے بتائیں کہ جی پھر بھی میرا ہائی ہو گیا. ایسی او بھائی یہی خون میں بلڈ کا ردھم جو بھی چیز خراب کرے وہ اسلام میں حرام ہے. چلیں آج اسلام کا نیا اینگل لے لیں. شراب آپ کو ہائی کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ بلڈ فلو کو اوپر لے جاتی ہے. چرس لو کرتی ہے، ایکسٹراڈنری. میوزک کیا کرتا ہے؟ وہ بھی بلڈ فلو کو اوپر لے جاتا ہے. سیڈ گانا نیچے لے جاتا ہے. تو جو چرس کا کام ہے وہی سیڈ گانے کا کام ہے، جو شراب کا کام ہے وہی ہائی کا کام ہے. ہائی میوزک، لاؤڈ میوزک، بلڈ فلو گاڑی تیز، یوں جوش جسم میں. خدا کہتا ہے نہیں، نارمل ردھم. اچھا جب کسی نے علاج کرنا ہوتا ہے آپ کی ساری گولیاں آپ کو لو کر دیتی ہیں، ڈراؤزی کرتی ہیں. اینٹی الرجی ہوں، پین کلر ہوں، جو بھی ہوں، ڈراؤزی کریں گی، ڈیزی کریں گی. کیوں؟ ردھم ہائی. شیطان نے ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ایکٹیویٹی کہتے ہیں گورے اس کو ہم ہانٹیڈ جس کو کہہ رہے ہیں وہ ہائپر ایکٹیویٹی کہتے ہیں. تو بلڈ جب وہ خون میں شیطان دوڑیں گے تو خون اوپر ارتعاش میں آئے گا.
بیماری آ گئی, آرگن کو اس نے ڈسٹربنس سے بلڈ فلو دیا, اس کا ردھم نہ رہا. اب یہ جو ردھم تھا یہی زندگی تھی, یہی عطات خدا تھی, اسی میں ہی مزاج میں کنٹرول تھا, اسی میں ہی دماغ کی عقل صحیح سلامت تھی. جیسے ہی ردھم نیچے گیا یا اوپر گیا, دونوں صورتوں میں اب نارمل ہو گئے. اب یا تو کتے کی طرح بن گیا بندہ, منہ میں کتا بند گیا, بیگم کو نوچ دیا منہ سے ہی, سسرال کو ادھر ادھر گلیوں میں جہاں بھی منہ میں کتا بند گیا اس کے. کیوں؟ وہ اصل میں یہ تھوڑی ہے, وہ سارے جن اندر آ گئے ہیں, وہی سارا کام اس کو ٹیک اوور کر چکے ہیں. اچھا اب جب بیمار مان لیں ہائپر ہے, مان لیں اس کو جو بھی ہے, لیکن بلڈ اوپر ہے, اب گولی دے کے اس کو نیچے لایا جاتا ہے. اب علاج ہو رہا ہے جی, اب یہ بس اسی پہ ہی لگے رہو, گولی کھا لی نیچے کر لیا, گولی کھا لی اوپر کر لیا. اٹس آل اباؤٹ دا بلڈ. اچھا جی, آپ کو کوئی بھی چیکنگ کرنی ہے اپنی, کس سے کرنی ہے؟ بلڈ سے. نہیں جگر بھی ٹیسٹ کرنا ہے تو بلڈ, سارے ٹیسٹ بلڈ سے ہی ہیں جی. تو بس اب اس بات کو سمجھ لیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کی جیسے کہتے ہیں نا ایکسٹریم, اب میتھرے اور سبز الائچی صبح شام چمچ چمچ, یا منیمم جن کو یہ جادو نظر ٹونا سایہ میاں بیوی کا جھگڑا, اس گھر سے لہسن بند کر دیں, انڈا بند کر دیں, مچھلی بند. مچھلی کو کیوں نمک لگا کے کور کر کے لاتے تھے؟ ہوائی بادی, کمر میں درد ہو جاتا ہے جس دن مچھلی کھائی ہو, اس دن سارے آپ کے اندر آ جاتے ہیں. اوپر سے لہسن لگا کے بہترین بنتی نہیں ہے اس کے بغیر. تو بھائی جس گھر میں میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا ہے, اس دن ادھر لہسن, مچھلی, ہڈیوں والا گوشت, یہ سب بند کر لیں کچھ دن. دعائے کعب کی کثرت کر لیں, طلاقیں ہوتی واپس ہو جائیں گی, معدے کے مریض سارے ٹھیک ہو جائیں گے, سٹمک ڈس آرڈر ختم, گیسٹریں کبھی بھول جائیں گے, کبھی تیزابیت اور گیس بھی بنی تھی. ایسے فضول کہانی ہے. اور نہ ہو تو یہ آپ کا پروگرام ہے چیلنج, اور اس کو مہربانی کر کے ساری قوم میں پتہ نہیں کیسی کوئی وہ ہو گئی ہے کہ ابھی کوئی غلط قسم کا کلپ ہوگا نا تو یہ انگلیاں دبا دبا کے شیئر کریں گے. یہ نہیں شیئر کریں گے کہ یار کتنے لوگ ہیں مطلب جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. ان کی زندگیاں پیسہ لگا کے ختم ہو گئی ہیں گولیاں کھا کے, لیکن یہ حس نہیں آئے گی کہ میں 10 گروپوں میں بیٹھ کے اس ویڈیو کو شیئر کر دوں اپنے, چلو خاندان کو ہی دے دوں کہ جی اس کو عمل کر لیں. نہ ہو تو میں نے تو چیلنج دیا, نہیں ہوتا نا تو میں نے تو آپ کے پروگرام میں اس میں کمنٹ آ کے کریں کہ ہاں جی ہمیں فائن پے کریں, ہمیں نہیں ہوا ابھی تک علاج.